وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شافات بھائی جو پورے پاکستان میں بھیک مانگنے والے جو ہیں یہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں آج کل۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلام میں گداگری کی مذمت بہت کی گئی ہے، اور اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں۔ جب حضرت عمر کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اور اس واقعے سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ سب سے پہلے اس خبر کی تحقیق کرنی ہے۔ دوسرا سب سے بڑا سوال یہ ہے شافات بھائی کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا، یہ بھیک کے جو یہ مسئلہ ہے یہ کیسے حل ہوگا، ہمیں اس مسئلے میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے سر۔ بڑی زرخیز ہے سر۔ پھر میں آپ کیا پیغام دینا چاہو گے شافات بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے ویورز آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک کے ساتھ ہم آپ لوگوں کے سامنے مخاطب ہیں وہ ٹاپک بہت کمپلیکس ٹاپک ہے، اور یہ بہت دنوں سے، بہت ایک عرصے سے میرے ذہن میں یہ سوال چل رہا ہے، میرے ذہن میں یہ کیفیت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، اس مسئلے پر ڈسکشن کیا جائے، اس مسئلے پر ڈیپ بحث کیا جائے کہ کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ آج کا جو مہمان ہے ہمارا شفاعت بھائی ہے، ہم نے ایک نیچرل جگہ میں یہ پوڈ کاسٹ ارینج کی ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارے ویورز وہ ہے خیبر پختونخوا یا اسپیشلی پورے پاکستان میں بھیک مانگنے والے جو ہیں یہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں آج کل، یہ کاروبار بن گیا ہے۔ اگر ہم مسجد میں ہیں تو بھیک والے مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ہم شام میں بیٹھتے ہیں تو دن میں 20 سے لے کر 50 تک لوگ آدمی کو تنگ کرتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں، اور اس میں اسپیشلی جو ہے وہ فیمیل بہت زیادہ ہیں۔ تو اس پر ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیسے ہوگا۔ سب سے پہلے السلام علیکم شافات بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شافات بھائی جیسا کہ آپ نے سنا اور میں نے کہا، بھیک مانگنے والے بہت زیادہ ہو گئے ہیں پاکستان میں، اور اسلام میں گداگری کی مذمت بھی بہت زیادہ ہے۔ میں اس بات بہت ایک طویل عرصے سے یہ ایک سوال میرے ذہن میں چل رہا ہے، یہ ایک کیفیت ہے میرے ذہن میں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے گا، یا یہ لوگ، ان لوگوں نے یہ کاروبار بنایا ہے یہ جو بھیک مانگتے ہیں، یا یہ لوگ ان لوگوں کی مجبوری ہے، آپ کیا سمجھتے ہو اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ راجہ بھائی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام میں گداگری کی مذمت بہت کی گئی ہے، اور ہمارے کچھ جو خلفائے راشدین تھے، جن میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نمایاں مثال قائم کی تھی۔ جب اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد خلیفہ بنے، تو وہ مسجد میں بیٹھے تھے دیگر صحابیوں کے ساتھ کے ہمراہ، تو اچانک باہر سے ایک گداگر کی آواز آئی، اور ان کو سنائی دی کہ مجھے روٹی چاہیے یا مجھے کھانا چاہیے۔ اس وقت کے حساب سے وہ لوگ کھانا مانگتے تھے یا روٹیاں مانگتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے کہا کہ جا کر ان کی مدد کرے، اور ان کو کچھ حسب ضرورت چیزیں ہیں وہ ان کو مہیا کرے، کیونکہ وہ ایک ایسے لیڈر تھے جو اپنے عوام کا بے حد خیال رکھتے تھے، اور وہ اس پر ان کا عقیدہ تھا کہ اگر میرے ملک میں ایک بھی شخص رات کو بھوکا سوتا ہے تو اس کا جو تمام گناہ ہے وہ میرے سر پر ہے، اور وہ اللہ اس کے حوالے سے مجھ سے پوچھے گا۔ بالکل۔ تو ایسے قسم کے نظریاتی انسان تھے وہ۔ تو جب انہوں نے ان کی مدد کی، اور چند گھڑیاں گزرنے کے بعد دوبارہ سے ان کو وہ آواز سنائی دی اس گداگر کی کہ مجھے کھانا چاہیے یا مجھے روٹی چاہیے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتہائی وسیلے انداز میں وہ باہر گئے، اور ان کو دیکھا کہ ابھی ہم نے ان کی مدد کی ہے تو پھر کیوں آپ آوازیں لگا رہے ہیں۔ تو جا کر دیکھا تو ان کے تیلے میں تقریباً 3-4 وقت کا کھانا موجود تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس جو یہ روٹی ہے اس میں تقریباً 3-4 وقت کا گزارا آپ کا ہو سکتا ہے،
تو پھر دوبارہ کیوں آپ نے مانگا؟ تو اس کے پاس جواب نہیں تھا. پتہ نہیں وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا، لیکن حضرت عمر کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور انہوں نے فوراً ہی صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جا کر ان کی جو یہ بقیہ روٹی اور چیزیں ہیں اشیاء خورد و نوش، یہ جا کر اونٹوں کو آپ ڈال لیں. تو اس واقعے سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ حسب ضرورت اگر آپ کسی سے مانگتے ہیں اور کوئی آپ کی مدد کرتا ہے تو وہ تو صحیح ہے، وہ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ حد سے یا اپنی ضرورت سے زیادہ مانگتے ہیں تو یہ آپ دوسرے کی حق تلفی کرتے ہیں. تلفی کرتے ہیں، مطلب بالکل آپ کسی دوسرے کا حق بھی اپنے آپ کھا رہے ہیں، اور یہ انتہائی ایک حرام بات ہے. لیکن اگر بدقسمتی سے آج کل دیکھیں ہم تو 2-3 وقت کا کیا ایک سال کا راشن موجود ہوتا ہے لوگوں بالکل کے ہمراہ، اور پھر بھی وہ لوگ جو ہے وہ گداگری کی طرف آتے ہیں، جو بالکل کہ ایک ناسور بن چکا ہے، اور میرے خیال میں جو بےغیرتی کی سب سے بڑی وجہ ہے. بڑی وجہ ہے. ہمارے دیکھو یہی وجہ ہے آج کے اس دور میں، ڈیجیٹل دور، دنیا کتنی آگے جا چکی ہے. لوگوں کے ہاں اتنی راشن پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ 10 سال بھی گزر جائیں تو ختم نہیں ہوتی، اتنی راشن موجود بالکل ہوتی ہے. جی. لیکن پھر بھی یہ لوگ بھیک مانگتے ہیں. ہاں جناب، ظہیر اندوزی کو دیکھے آپ کتنے لوگ مطلب لیکن یہ تو الگ بات ہے. لیکن آج کل وہ تو میں نے مثال دی کھانے پینے کے حوالے سے. دوسری بات پھر یہ ہے کہ قرآن کا ایک اصول ہے، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی فاسق فاجر آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو آپ نے سب سے پہلے اس خبر کی تحقیق کرنی ہے، بعد میں جا کر آپ نے وہ دوسروں میں پھیلانی ہے یا رد عمل کرنا ہے. تو یہ ہمیں یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ جب بھی کوئی سائل ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس سے بالکل بھی یہ نہیں پوچھتے کہ آپ جو یہ پیسے آپ لے رہے ہیں، یہ جو چندہ آپ لے رہے ہیں، یہ جو بیک آپ لے رہے ہیں، یہ کہاں پر استعمال کر رہے بالکل ہیں جی، کہاں آپ، پر اور استعمال کرتے کیا یہ فلاح بہبود کے لیے انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یا انسانوں کی تباہی کا سبب بن رہا ہے؟ ہیں. بالکل یہی وجہ ہے شفاعت بھائی. اگر سوچا جائے دوسرا سب سے بڑا سوال یہ ہے شفاعت بھائی کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ یہ بھی کہ جو یہ مسئلہ ہے یہ کیسے حل ہوگا؟ راجہ صاحب، سب سے پہلے تو سوال جو اٹھتا ہے وہ ہمارے حکمرانوں کے اوپر آتا ہے نا. بالکل جی، حکمران صاحب. کیونکہ خلفائے راشدین کا ایسا نظام تھا، کیونکہ وہ یہ خود سمجھتے تھے کہ اگر ہماری رعایا میں کوئی ایک بھی شخص بھوکا سوتا ہے رات کو تو اس کا حساب کتاب ہم نے دینا ہے. بالکل لیکن بدقسمتی سے ہمیں آج کل ایسے حکمران نہیں ملتے، اور جو اسلام کے منافی کام ہو رہے ہیں، یہ تو سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ لیڈرشپ ہماری ٹھیک رہی ہے. لیڈرشپ ٹھیک تو نہیں ہے. بالکل سارا کا سارا الزام میں لیڈرشپ پر بھی نہیں لگا سکتا، کیونکہ یہاں پر ہماری انفرادی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے. کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے تحقیق کرنی ہے، بعد میں آپ نے جا کر ریئیکشن کرنا ہے. اسی طرح لیکن بدقسمتی سے ہمارے نوجوان اور ہمارے جو آج کل عوام ہے وہ کون سے وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ، بالکل مطلب جیسے ہی ان کو کوئی چیز ملتی ہے وہ دوسرے کو بھیج دیتے ہیں یا دوسرے کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، اسی لیکن طرح. بغیر تحقیق کیے کہ کیا یہ چیز انسانی یا فلاح بہبود کے لیے ہے یا انسان کی تباہی کا سبب یا باعث بن رہی ہے. میرے خیال میں عوام الناس کو اپنے حواس خمسہ سے کام لیتے ہوئے ان ناسوروں اور ان جو مافیا ہے جو ان کو سمجھنا چاہیے، اور بالکل بھرپور انداز میں ان کی مذمت کرنی چاہیے تاکہ بالکل یہ دوبارہ سے ایسی غلیظ حرکت نہ کرے. بالکل. شفاعت بھائی، بحیثیت اسٹوڈنٹ ہمیں اس مسئلے میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی، بحیثیت اسٹوڈنٹ تو اگر میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں تو پاکستان میں اسٹوڈنٹ کو اتنی پاور دی نہیں جاتی جتنا ان کو دینا چاہیے. کیونکہ ہمارے جو نوجوان ہے آج کل وہ گمراہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی لیے تو ہو رہے ہیں کہ ان کو وہ نمی نہیں مل پاتی جن کی ان کو ضرورت ہوتی ہے اپنے بڑوں سے یا اپنی لیڈرشپ سے. جو ملک کی لیڈرشپ ہوتی ہے
وہ نہ صرف نوجوان کے بلکہ بچوں کے، بوڑھوں کے، عورتوں کے، حتیٰ کہ اگر ایک کتا بھی یا ایک چونٹی بھی اس کے لیڈرشپ کے زمرے میں آتی ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. لیکن علامہ محمد اقبال نے جو ایک شعر فرمایا ہے، مجھے بھی یاد آ رہا ہے بڑا خوب: نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ. بڑی زرخیز ہے ساتھ. تو وہی نمی کی بات انہوں نے نوجوانوں کے لیے بتائی تھی کہ اگر ان کو بہترین ڈائریکشن دے دیا جائے، ایکوریسی دی جائے، ایکوریٹ طریقہ راستہ دکھایا جائے، تو یہ کسی سے بھی کم نہیں ہے. ہمارے پاکستانی نوجوانوں میں بہت پوٹینشل ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کیا بھی ہے. ماضی میں بھی، حال میں بھی لوگ کو ثابت کر چکے ہیں. پاکستانی نوجوان ہر ایک جگہ پہ اپنے جھنڈے گاڑ چکے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو منوا چکے ہیں انٹرنیشنلی بھی. بالکل. لیکن وجہ کیا ہے کہ دوبارہ ان کو توجہ نہیں دی جاتی اور وہ پھر سے جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں یا اغیار کے جو ہاتھوں میں آ جاتے ہیں، شیطانی ہتھ کنڈوں میں آ جاتے ہیں، تو پھر ان کا بچنا تو ناممکن نہیں ہوتا. لیکن اگر پھر سے وہ علامہ محمد اقبال کی نمی کی طرف آئے اور ہماری لیڈرشپ اگر بہتر ہو جائے اور ان کو وہ نمی فراہم کر دی جائے، تو میرے خیال میں پاکستان کو دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی اور پاکستان ایک ایسا حقیقی معنوں میں پاک لوگوں کی جگہ بن جائے گا انشاءاللہ. بالکل. شفاعت بھائی، یہ بھیک مانگنے کا مسئلہ بہت کمپلیکس ہو چکا ہے، بہت عام ہو چکا ہے. اگر آپ حالیہ دنوں میں آپ دیکھتے ہو، سعودی عرب میں، پاکستان دبئی میں جی پاکستان بالکل. کے جو بھیک مانگنے والے پکڑے گئے تھے، حتیٰ کہ پاکستان والے باہر ملکوں میں بھی بھیک مانگنے لگ گئے ہیں. میں سارے پاکستانیوں کو نہیں کہہ رہا، الحمدللہ پاکستان بہت ٹاپ ملک ہے، پوری دنیا میں اپنا کردار دکھا چکا ہے. لیکن ان لوگوں کو، یہ جو لوگ ہیں اس ملک کو بدنام کرتے ہیں، قوم کو بدنام کرتے ہیں، اس کلچر کو بدنام کرتے ہیں، ان کو ہم کوشش کریں گے، مل کر کوشش کریں گے، بحیثیت اسٹوڈنٹ، بحیثیت ٹیچر، بحیثیت پولیس، جس کیٹیگری میں بھی آپ ہیں، تو انشاءاللہ مل کر اس کام کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہو گے شفاعت بھائی؟ راجہ صاحب، میں آخر میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ اپنے ارد گرد ماحول کے بارے میں سوچے اور آبزرو کرے چیزوں کو. میرا نوجوان نسل سے بھی اور اپنے تمام بہن خواتین و حضرات جو بھی ہمیں اس وقت سوشل میڈیا کی وساطت سے دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے گلی محلے میں یا اپنی مسجدوں میں یا اپنے گھروں میں کوئی ایسے لوگ، افراد دیکھتے ہیں جو کہ بھیک مانگتے ہیں، تو آپ ضرور ان کی تحقیق کیا کرے کہ جو ہمارا مال ہے، یہ خواہ وہ 10 روپے ہو یا 1 روپیہ ہو یا 10 ارب روپیہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل. لیکن آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جو میرا پیسہ ہے یہ کہاں پر استعمال ہو رہا ہے، یہ فلاح بہبود کے کام آ رہا ہے یا کیا خدا نخواستہ وہ انسان کی تباہی یا پاکستان کی تباہی کے باعث تو نہیں بن رہا. تو میری حکومت سے بھی یہی درخواست ہے کہ ایسے ایجنسیز بنائی جائے، ایسا نظام بنایا جائے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خلفائے راشدین نے ہمیں دیا ہے اور ان پر عمل کیا جائے. تو بالکل یہ سارے جو مسائل ہے، اسلام میں گداگری کی مذمت کر چکا ہے، لیکن ہم عمل نہیں کرتے. بالکل جی. تو عمل کرنے کے لیے ہم اپنی کوئی اقدامات آڈینس کرنے. سے درخواست کرتے ہیں کہ ضرور آپ تحقیق کیا کریں اور تحقیق کے بعد ان کو آپ اپنا پیسہ حوالہ کیا کریں. بالکل جی. ساری باتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ جب بھی آپ کوئی دیتے ہیں، اللہ کے نام پہ کچھ پیسے دیتے ہیں، تو سب سے پہلے تحقیق کرنی چاہیے اور ہم سب کو مل کر اس کام کو مٹانا ہوگا. آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ، آپ لوگ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر.